یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے ملک پاکستان کے ایک معروف تجارتی مرکز میں بہت ہی بڑی مسجد مدینہ مسجد کا آج کل ایک کیس زیر بحث ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ مسجد پارک کی جگہ پہ بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو گرایا جائے۔ علماء برسر احتجاج ہیں، سڑکوں پر گلی بازار میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ استدلال ان کا یہ ہے کہ مسجد بن گئی ہے، جس وقت بنی تھی اس وقت اگر کوئی اعتراض تھا حکومت کو، اداروں کو، وہ آتے، بجلی کے کنیکشن وہاں موجود ہیں، پانی کی سپلائی وہاں موجود ہے، یکا یک فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی کہ مسجد ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے کہ جس کو آپ آئیں اور بلڈوزر سے گرا دیں۔ مسلمان وہاں نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف ریاست مسجدیں بناتی نہیں ہے، لوگ اپنے پیسوں سے، اپنی جمع پونجی سے مسجد بناتے ہیں اور یہ حکمران آ کے اس کو گرا دیتے ہیں۔ مسجد کی جگہ ہے، اس کا ایک تقدس بھی ہے، مسجد جہاں بن جاتی ہے اس کو پھر گرایا نہیں جاتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو بھی دو زاویوں سے دیکھیے۔ ایک یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کیا دیا ہے، اس کو فی الحال الگ رکھ دیں۔ اصولی لحاظ سے کسی ناجائز قبضے کے نتیجے میں کوئی مسجد نہیں بنتی۔ آپ مسجد کا نام دے سکتے ہیں اس کو، دینی اور شرعی لحاظ سے مسجد وہی ہے کہ جس کی زمین آپ نے صحیح طریقے سے حاصل کی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کسی شخص کی زمین پر قبضہ کر لیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ بیان ہوا ہے کہ جو لوگ ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین پر اس طرح قبضہ کریں گے، وہ زمین ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ تو اگر کوئی سرکاری زمین ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی املاک میں سے ہے۔ قومی املاک میں تو پوری کی پوری قوم استغاثہ لے کے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ اس طرح کی جگہوں پر مسجد بنائی جائے۔ ایسی مسجد کے حکم ہی میں نہیں ہے، جب چاہیں اس کو ڈھالیں، جب چاہیں اس کو مسمار کر دیں۔ اور مسجد اگر کسی جگہ بنی ہوئی ہو تو یہ تو بالکل صحیح ہے، یعنی جائز طریقے سے بنی ہوئی ہو کہ مسجد کو ایسے ہی مسمار نہیں کر دینا چاہیے، لیکن اجتماعی ضرورتوں کے لیے مسجد کو بھی جگہ تبدیل کر کے کسی دوسری جگہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ سڑک نکالنی ہے، کوئی اور اس طرح کی ناگزیر ضرورت پیش آ گئی ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ٹھیک، وہ مسجدیں کہ جن کو یہ حیثیت حاصل ہے وہ اصلاً 3 ہی مسجدیں ہیں، یعنی سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد بیت اللہ الحرام، سیدنا داؤد کی بنائی ہوئی مسجد جس کو آپ بیت المقدس کہتے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نبوی۔ ان مسجدوں کی جگہ نہ تبدیل کی جا سکتی ہے، نہ ان کو مسمار کیا جا سکتا ہے۔ ان میں اگر کوئی شخص اس طرح کی جسارت کرے گا تو وہ بڑے جرم کا ارتکاب کرے گا۔ باقی مسجدیں اچھی نیت کے ساتھ مسلمانوں کے مسالے کو سامنے رکھ کر، قومی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر، الگ الگ مسالے کے پیش نظر مسمار بھی کی جا سکتی ہیں، وہ جگہیں کسی دوسرے کام میں بھی استعمال لائی جا سکتی ہے۔ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ہے دین کیا کہتا ہے، یعنی میں نے 2 نکات میں اس کو واضح کر دیا کہ کسی ناجائز قبضے کے نتیجے میں تو کوئی مسجد بنی نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پر ہر جگہ نماز ہو جاتی ہے، جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی نیت کے لحاظ سے، لیکن وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ کچھ آئیے کہ اس کو کوئی تقدس حاصل ہو، وہ تو لوگوں نے ایک ناجائز عمارت کھڑی کر لی ہے، اب جب چاہیں اس کو ڈھا دیں۔ یہ پہلو ہے خالص دینی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو اس وقت فیصلہ دیا گیا ہے، تو فیصلے میں میرے نزدیک یہ ضروری تھا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے ان کو بلایا جاتا، سنا جاتا، یہ پوچھا جاتا پہلے کہ یہ مسجد اگر بنائی گئی ہے تو کیا بس بنا لی گئی ہے یا اس کے لیے مختلف محکموں سے رجوع کیا گیا ہے، کوئی اجازت لی گئی ہے، کیا معاملات ہوئے، یہ سننا ناگزیر تھا۔ تو ایک بات یہ ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کا موقع دیا گیا تھا، یعنی کہ عدالت نے ایسا کیا۔ لازماً سننا چاہیے کوئی بھی معاملہ ہو۔ یہ تو آپ ایک جگہ کے اوپر مثال کے طور پر ایک کچی بستی بن گئی ہے، کوئی لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، وہاں بھی متعلقہ لوگوں کو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ عدالتیں اندھے اور بہرے ہو کر فیصلے نہیں کرتی، دیکھنا چاہیے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی اگر کسی نے کوئی گھر بنا لیا ہے، وہاں بجلی آئی ہوگی، وہاں پانی آیا ہوگا، وہاں مختلف محکموں سے اجازت نامے لیے گئے ہوں گے، یہ سب کیسے ہو گیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ آخری عدالت ہے، تو جب وہ کسی معاملے کو کرے تو پھر اس کو پورے ملک کی سطح پر ایک ہی طریقے کے احکام دینے چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت اور سپریم کورٹ جیسی عدالت وہ کسی ایک علاقے میں ایک کارروائی کا حکم دے دے، دوسرے میں دوسری جگہ دے دے۔
تو پھر جتنے بھی اس طریقے سے ناجائز طور پر بنے ہوئے گھر ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، ان کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ تو فیصلے کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر میری معلومات کی حد تک جو میں نے عرض کیا ہے اس میں کوئی خامی ہے، واقعتاً ان کو سنا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، معلوم کیا گیا ہے، یا ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے وکیلوں کے ذریعے سے عدالت سے بات کریں اور اپنا موقف بیان کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا موقع ضرور دینا چاہیے۔